فلسطین کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا تعلق فلسطین سے ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا وہ بیت المقدس کو عطا فرمایا۔ اور آج ہم کیسے خاموش بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ آج بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، اور اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اسرائیل نیست و نابود نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اسرائیل کے ساتھ جو حامی کھڑے ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ نیست و نابود نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تک ہر مسلمان کی زبان پر یہی الفاظ ہونے چاہیے کہ کیا ہمارا جو تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، ہمارا جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی تعلق ہو نہ ہو، لیکن مین تعلق جو مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی مانتے ہوئے ہم تمام مسلمان ایک ہیں، اور اس بنیاد پر ہمارا تعلق فلسطین سے ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اب فلسطین کے اندر جو مسجد ہے بیت المقدس، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک تقریباً اس طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں اور کروائیں، کس طرف؟ بیت المقدس کی طرف، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر گئے۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور جب لوگوں نے یہاں پر سوال کیے مکہ شریف میں کہ بیت المقدس کیسا ہے، وہ جگہ کیسی ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ بلوا لیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور بیت المقدس کے اندر جو کچھ تھا، جو یہ لوگ پوچھتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ دیکھو، معلوم ہوا کہ یہ بیت المقدس کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام جگہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم شریف یہ اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا وہ بیت المقدس کو عطا فرمایا۔ اور آج ہم کیسے خاموش بیٹھے ہیں کہ ہم اس پر گفتگو ہی نہیں کر سکتے، ہم باہر ہی نہیں نکل سکتے، ہم فلسطین کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں آواز اٹھانا ہوگی، ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا ہوگا، اور اس وقت تک دیں گے انشاءاللہ جب تک ہماری سانسوں میں آخری سانس بھی بچی رہی، ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے جسم میں جب تک ایک ایک خون کا قطرہ بھی ہے، ہم اس وقت تک حاضر ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم
انشاءاللہ ہر وقت کمر بستہ رہیں گے۔ آئیے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ یا رب عز و جل، یا رب مصطفیٰ، بطفیل مصطفیٰ، اے مالک و مولا، تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان ہے، تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تجھے تیری ساری عظمتوں کا واسطہ۔ اے مالک و مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اور جتنے بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرما۔ اے مالک و مولا، ہم گناہگار بندے تیری پاک بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر زخمی ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، اور جو شہید ہو چکے اے مالک و مولا، ان شہیدوں کا واسطہ اس سرزمین کو ناپاک قدموں سے پاک فرما۔ اے مالک و مولا، ان شہداء کا واسطہ جنہوں نے تیری راہ میں یہ قربانیاں دیں، ان تمام شہداء کا واسطہ، بچے جو شہید ہوئے ان بچوں کا واسطہ، اے مالک و مولا، ہم تو گناہگار ہیں لیکن تیری پاک بارگاہ میں ان نیک لوگوں کا، ان معصوم بچوں کا واسطہ پیش کر رہے ہیں۔ اے مالک و مولا، ان تمام کا واسطہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے مالک و مولا، فلسطین کو اے مالک و مولا آزادی اور قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ اے مالک و مولا، 313 سے ہزاروں کو ہروا سکتا ہے۔ اے مالک و مولا، تیری شان ہے کہ تو فرشتوں کے ذریعے مدد کروا سکتا ہے۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، شان کریمی کا واسطہ، اے مالک و مولا، تمام فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے تمام مسلمانوں کو یہ حوصلہ، یہ جذبہ عطا فرما کہ یہ تمام فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ایک ہو جائیں۔ یہ ایک ہو گئے تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اگر تمام مسلمان ایک ہو جائیں تو یہ یہود و نصارہ، یہ کفار تمام کے تمام ہمارے قدموں میں ہوں گے اور مسلمان حکومت کر رہے ہوں گے۔ اے مالک و مولا، تمام مسلمانوں میں غیرت ایمانی پیدا فرما، اور حضرت عمر بن عبد العزیز جیسا سپہ سالار اور صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔